हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ डॉक्टर फैसल मामसा विथ यू। आज का टॉपिक हमारा इंटरेस्टिंग है इसलिए कि हम आम दिनों में हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में ये बहुत कहने लगे हैं, एक टर्म बहुत यूज़ होने लगा है जो कि कहते हैं कि तुम तो बाइपोलर हो, या किसी लड़की के बारे में कहा जाता है कि ये तो बाइपोलर है। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर है क्या, ये आज मैं आपको इन सिंपल वर्ड्स समझाना चाहूँगा। दैट इज़ in our society, in Pakistani society, it's become very common to label somebody as being bipolar, not really knowing what bipolar disorder actually is. So what I'm going to do today is I'm going to explain what bipolar disorder is and how to diagnose it in a simple way. So how do we know that somebody has a bipolar disorder? Well, the main thing is if somebody goes through a phase which is known as mania or hypomania, once in a lifetime, that person is known to be having bipolar disorder. Now, what is mania and what is hypomania? Well, to diagnose it, the most important part is that the person should be undergoing a persistent period of very elevated euphoric mood or an irritable mood with recurrent and increase in goal-directed activities. This distinct period has to be there along with certain other symptoms that I'm going to tell you, which is any 3 of the following 7 symptoms if you have euphoria, or if there is no euphoria but just irritability present, then any 4 of the following symptoms. As I'm going to explain the symptoms, I want you to understand that in mania, these symptoms are there at least for a period of 7 days, that is a week, along with a person becomes so dysfunctional that the person's social, occupational and interpersonal life becomes interrupted or affected to an extent that the person has to be hospitalized. Whereas in hypomania, the symptoms are mild. They need to last for about 4 days and they are not severe enough to cause social, occupational and interpersonal dysfunction. So let's check what is mania or hypomania. As I said, that there has to be a persistently elevated time in which a person is very happy, euphoric, or in an irritable mood, along with increase in goal-directed activities. Along with that, any 3 of the 7 symptoms present if it is euphoria, or any 4 of the following symptoms present if it is irritability. So what are these symptoms? The symptoms are, first of all, increase in self-esteem, that is elevated self-esteem and grandiosity. A person thinks that that person is a great man, the person woman, somebody who is at a very established and highly placed position. Second, decreased need for sleep. They either don't sleep or they sleep very less and are highly functional. Then there are multiple thoughts that are going on in the mind, which we call it as racing thoughts, that at one point they would have one idea, second idea, third idea. Then they get distracted very easily. They might be having multiple thoughts, but they can't focus on one because they get distracted very easily and they lose their focus. Then they are more talkative than usual, and when they are talking, they might not talk from topic A to Z. They might jump from here to there to a third topic, and usually the speech is very pressured, zor laga ke, in a pressured way. What else? As I said, there is an increase in goal-directed activity, which would be increase in social life, increase in work performance, increase in school things. Then they would be very involved and highly energetic. Then they might get involved in activities which might cause painful consequences, like reckless spending, like reckless shopping, like getting involved in foolish business adventures, like sexual indiscretion. So any 3 of the following present if there is euphoria, or any 4 of the following present if there is irritability, and causing impairment in social, occupational and interpersonal life, a person is known as mania, manic if it is for 7 days, or hypomanic if it is for 4 days. अब मैं आपको उर्दू में समझाता हूँ। बात यह है कि किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर डायग्नोज करने के लिए सिर्फ इतना ज़रूरी है कि एक मखसूस टाइम पीरियड
جس میں ایک انسان یا تو بے انتہا خوش رہے یا تو انسان بہت چڑچڑا ہو، اس کے ساتھ اس کی انرجی لیول بڑھ جائے اور وہ بہت سارے کام جسے ہم گول ڈائریکٹڈ ایکٹیویٹی کہتے ہیں اس میں انوالو ہوں اور کام کرنا شروع کر دیں۔ موڈ اچھا ہو یا موڈ چڑچڑا ہو، گول ڈائریکٹڈ ایکٹیویٹی ہو، اور اس کے ساتھ جو ابھی علامتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان میں سے کوئی 3 علامت ہو اگر موڈ بے انتہا خوش ہو، یا کوئی 4 علامتیں موجود ہوں اگر چڑچڑاہٹ ہو۔ اگر یہ علامتیں 7 دن تک چلیں کم سے کم، جس میں ان کی اپنی ازدواجی زندگی افیکٹ کرے، ان کی سوشل لائف افیکٹ کرے، ان کی انٹرپرسنل لائف افیکٹ کرے، اسکول لائف افیکٹ کرے، کہ اتنے حد تک کہ ان کو زبردستی ہاسپٹل لے جانا پڑے، اسے کہتے ہیں ہم مینیا۔ لیکن اگر یہ علامتیں لاسٹ کریں 4 دن تک، لیکن اتنی سیویئر نہ ہو کہ انسان کی سوشل، آکیوپیشنل اور پرسنل لائف افیکٹ ہو اور ان کو ہاسپٹل لے جانا پڑے، اسے ہم کہتے ہیں ہائپومینیا۔ تو کسی کو ڈائگنوز کرنا کہ یہ انسان کو بائیپولر ڈس آرڈر ہے، اسے یا تو مینک فیز سے گزرنا پڑتا ہے یعنی دماغ کی تیزی، یا تو ہائپومینک فیز جو کہ اس سے تھوڑا سا کم درجے کا ہوتا ہے۔ اب وہ علامتیں کیا ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں؟ سب سے پہلی علامت ہے کہ اپنے آپ کو بے انتہا سپریم سمجھنا، اپنے آپ کو بے انتہا بڑا سمجھنا، یہ کہنا کہ میں جو ہوں بہت ہی ہائیلی کنیکٹڈ ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں۔ پھر نیند کم آنا، یا تو نیند کم آئے یا تو نیند ختم ہو جائے، اس کے ساتھ ساتھ انرجی لیول بہت بڑھ جائے اور دماغ میں بے انتہا آئیڈیاز آنے لگے، کبھی کسی چیز کا آئیڈیا تو کبھی کسی چیز کا آئیڈیا، اور بہت سارے خیالات دماغ میں جس طرح ریس کر رہے ہوں، کوئی ایک چیز نہ ہو۔ انسان ڈسٹریکٹ یعنی اس کی توجہ کسی ایک چیز پہ نہیں رہ پاتی، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، چھوٹی سی بات بھی توجہ چینج ہو جاتی ہے۔ پھر انسان بہت زیادہ باتیں کرنے لگتا ہے، مور ٹاکیٹیو دین یوزول، اور بات جب کرے نا تو بہت جنون کے ساتھ، پریشر کے ساتھ جو ہے بات کرے۔ اچھا، بات کرنے میں ایک چیز یہ بھی بات دیکھی جاتی ہے کہ کبھی کسی ٹاپک پہ بات کریں تو کبھی کسی ٹاپک پہ بات کریں، ایک اسٹریٹ لائن میں کنورزیشن یعنی گفتگو نہیں ہو پاتی ان لوگوں سے۔ بہت ہائی انرجی لیول ہوتا ہے، بہت سارے کام میں انوالو ہو جاتے ہیں، جیسے سوشل کام، جیسے اسکول کا کام، جیسے گھر کا کام، بہت سارے کام میں انوالو ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی کام جو ہے وہ مکمل نہیں کر پاتے کیونکہ اتنے خیالات ان کے دماغ میں آتے رہتے ہیں۔ اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ایسے کام کریں جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکے، جیسے کہ بہت شاپنگ کر لیا، جیسے کہ ایسے بزنس وینچر میں پیسے لگا دیے جس میں جو ہے آپ کو کوئی ریٹرن نہ ہو، جیسے کہ بہت ساری جو ہے ٹکٹس خرید لی جا کے لاٹری کی، جیسے کہ جوا کھیلنے لگ گئے، اس میں بہت پیسے لگا دیے۔ ان میں سے جو علامتیں 7 میں نے بتائی ہیں، ان میں سے کوئی 3 علامت اگر موڈ بے انتہا اچھا ہے، اور ان میں سے کوئی 4 علامت اگر موڈ چڑچڑا ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ کی سوشل لائف میں فرق پڑے، آپس کی ازدواجی زندگی میں فرق پڑے، آپ کی آکیوپیشن یعنی آپ کی جاب میں افیکٹ پڑے، ہم اسے کہتے ہیں مینیا، اور اس فیز کو ہم کہتے ہیں مینک فیز۔ اس سے اگر مائلڈ ہو، 1 ہفتے تک نہ ہو، صرف 4 دن تک ہو، اور آپ کی سوشل، انٹرپرسنل اور آکیوپیشنل لائف افیکٹ نہ ہو، اسے ہم کہتے ہیں ہائپومینک فیز۔ تو میں پھر سے ایک بار کہوں گا کہ کسی کو بائی پولر اس طرح لیبل نہ کر دیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ اگر یہ علامتیں ہیں، کوئی انسان ان علامتوں میں پورا اتر رہا ہے، then that person has a bipolar disorder، اور آپ کسی کو لیبل نہیں کر سکتے۔ ایک سائیکائٹرسٹ، ایک ٹرینڈ سائیکائٹرسٹ جو کہ پیشنٹ کے ساتھ ٹائم گزارے، وہی کر سکتا ہے۔ ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ آپ سائیکائٹرسٹ کے پاس لے جائیں، ایک مخصوص قسم کی دوا ہوتی ہے جسے کہتے ہیں موڈ سٹیبلائزر، جیسے نام ہے اس کا کہ موڈ کو سٹیبلائز کرتی ہے۔ So these medicines are mood stabilizers and the doctor places these patients on mood stabilizers. Now, it has been seen that in bipolar disorder, a patient might go into manic phase which is very high, but at the same time the patient might be neutral or go into depressive phase as well. So in my next video, I'm going to explain what depressive phase is all about. جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بائیپولر ڈس آرڈر میں جہاں ایک طرف ایک انسان بے انتہا اپنی تعریفیں کریں، انرجیٹک ہو جائے اور مینک فیز میں جائے، تو دوسری طرف وہ تھوڑا سا
सहम भी सकते हैं और फिर कभी कभार बिल्कुल डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि डिप्रेसिव फेज़ में क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये बेल आइकन को पुश करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो फॉरवर्ड करें। दिस इज़ डॉक्टर फैसल मामसा विथ यू। हैव अ ग्रेट डे।